السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹوری ٹیلر اردو۔ صلاح الدین ایوبی ایک ایسا نام جو تاریخ کے اوراق میں بہادری، حکمت اور رحم دلی کی علامت بن کر ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جس نے نہ صرف جنگیں جیتیں بلکہ دل بھی جیتے، ایک ایسا فاتح جس کی تلوار سے زیادہ اس کا کردار طاقتور تھا۔ سن 1137 یا 1138 کے قریب عراق کے شہر تکریت میں ایک بچے نے آنکھ کھولی۔ اس کا نام یوسف رکھا گیا، جو آگے چل کر صلاح الدین ایوبی کے نام سے دنیا میں مشہور ہوا۔ اس کے والد نجم الدین ایوب ایک بااثر اور نیک انسان تھے، جبکہ اس کے چچا اسد الدین شیر کو ایک عظیم سپہ سالار تھے۔ بچپن سے ہی اس کا ماحول علم، دین اور جنگی حکمت عملی سے بھرا ہوا تھا، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ صلاح الدین شروع میں جنگجو نہیں بلکہ ایک نرم دل اور علم دوست نوجوان تھا۔ جب وہ جوان ہوا تو اس نے قرآن، حدیث، فقہ اور تاریخ کا گہرا مطالعہ کیا۔ اسے گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی بھی سکھائی گئی، مگر اس کا دل ہمیشہ علم اور دین کی طرف زیادہ مائل رہا۔ لیکن قسمت نے اس کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ اس کے چچا شیرکو نے اسے اپنے ساتھ مصر کی مہم پر لے جانا شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب مصر میں فاطمی خلافت کمزور ہو چکی تھی اور سیاسی انتشار عروج پر تھا۔ یہاں صلاح الدین نے پہلی بار عملی سیاست اور جنگی حکمت عملی کو قریب سے دیکھا۔ شیرکو کی وفات کے بعد ایک ایسا لمحہ آیا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ صلاح الدین کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا گیا۔ یہ فیصلہ بظاہر ایک نوجوان کے لیے بہت بڑا تھا، مگر صلاح الدین نے حیران کن بصیرت اور حکمت کے ساتھ ذمہ داری سنبھالی۔ اس نے مصر میں امن قائم کیا، معیشت کو مضبوط کیا اور سب سے اہم کام یہ کیا کہ اس نے فاطمی خلافت کا خاتمہ کر کے دوبارہ سنی خلافت کو قائم کیا۔ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا جس نے اسے ایک مضبوط حکمران بنا دیا۔ اب اس کا اگلا ہدف تھا بیت المقدس۔ اس وقت بیت المقدس عیسائی صلیبیوں کے قبضے میں تھا اور مسلمانوں کے دل اس کے لیے تڑپ رہے تھے۔ صلاح الدین نے جلد بازی کے بجائے صبر، حکمت اور منصوبہ بندی کو ترجیح دی۔ اس نے پہلے شام، مصر اور دیگر مسلم علاقوں کو متحد کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تقسیم شدہ طاقت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ سن 1187 آیا اور ایک فیصلہ کن جنگ لڑی گئی جسے جنگ حطین کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے صلیبیوں کی طاقت کو توڑ کر رکھ دیا۔ صلاح الدین نے نہایت حکمت کے ساتھ دشمن کو پانی سے دور رکھا۔ گرمی اور پیاس نے ان کی طاقت کو کمزور کر دیا
اور پھر ایک زبردست حملہ کیا گیا۔ یہ جنگ صرف تلواروں کی نہیں، ذہانت کی جنگ تھی، اور صلاح الدین اس میں کامیاب ہوا۔ حطین کی فتح کے بعد اب راستہ صاف تھا بیت المقدس کی طرف۔ جب صلاح الدین بیت المقدس کے دروازے پر پہنچا تو سب کو لگا کہ وہ بھی ویسا ہی کرے گا جیسا صلیبیوں نے 1099 میں کیا تھا، جب انہوں نے شہر میں داخل ہو کر ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ مگر یہاں تاریخ نے ایک حیران کن موڑ لیا۔ صلاح الدین نے شہر میں داخل ہو کر عام معافی کا اعلان کیا۔ اس نے نہ صرف عیسائیوں کی جان بخشی بلکہ انہیں عزت کے ساتھ شہر چھوڑنے کی اجازت دی۔ جو لوگ فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے ان کے لیے بھی اس نے خود رقم ادا کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک فاتح نے دنیا کو دکھایا کہ اصل طاقت تلوار نہیں بلکہ رحم اور انصاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حتیٰ کہ اس کے دشمن بھی اس کا احترام کرتے تھے۔ یورپ کے بادشاہ جیسے رچرڈ دی لائن ہارٹ بھی اس کی بہادری اور کردار کے معترف تھے۔ جنگ کے دوران بھی جب رچرڈ بیمار ہوا تو صلاح الدین نے اس کے لیے اپنا ذاتی طبیب اور پھل بھیجے۔ یہ وہ اخلاق تھا جو اسے باقی سب سے الگ کرتا تھا۔ صلاح الدین نہ صرف ایک عظیم جرنیل تھا بلکہ ایک عاجز انسان بھی تھا۔ اس کی زندگی سادگی میں گزری۔ وہ شاہانہ محلات میں نہیں بلکہ سادہ انداز میں رہتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ میدان جنگ اور امت کی خدمت میں گزار دیا۔ 1193 میں دمشق میں اس کا انتقال ہوا۔ جب اس کا خزانہ دیکھا گیا تو حیرت ہوئی کہ ایک عظیم سلطنت کا حکمران دنیا سے تقریباً خالی ہاتھ گیا۔ اس کے پاس نہ سونا تھا نہ چاندی، صرف ایک کفن کے لیے بھی پیسے مشکل سے تھے۔ اس نے سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کے جنازے کے وقت ایک شخص اس کا کفن ہاتھ میں لے کر چل رہا تھا اور کہہ رہا تھا، دیکھو یہ ہے وہ صلاح الدین جس نے عظیم سلطنت پر حکومت کی، مگر آج اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ یہ کہانی ہمیں صرف جنگوں کی نہیں سکھاتی بلکہ یہ سبق دیتی ہے کہ اصل کامیابی کردار، انصاف اور عاجزی میں ہے۔ صلاح الدین ایوبی ایک فاتح ضرور تھا مگر اس سے بڑھ کر وہ ایک عظیم انسان تھا جس نے اپنے عمل سے دنیا کو دکھایا کہ طاقت کے ساتھ رحم ہو تو تاریخ بدل جاتی ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج بھی صدیوں بعد اس کا نام سن کر دل میں احترام پیدا ہوتا ہے۔ جیسے کوئی فلم نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت ہمارے سامنے چل رہی ہو۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل سٹوری ٹیلر اردو کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔